نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول ہمیشہ بنائے رکھے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم سورۃ بقرہ پڑھ رہے ہیں، اس میں بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ تقریباً ہماری جو سورۃ بقرہ ہے نصف ہو چکی ہے، اور سورۃ بقرہ کے پہلے جو نصف حصہ ہے اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ اس میں اللہ رب العزت نے ہماری تربیت فرمائی، اللہ رب العزت نے ہمارے اندر کے میل کچیل نکالی، اور اس کے بعد اب جو کہ ہمارا دوسرا حصہ شروع ہو گیا الحمدللہ، تو اللہ رب العزت نے دوسرے حصے کے آغاز میں کیا بولا کہ تم لوگ جتنی بھی نیکیاں کرو گے وہ نیکیاں قابل قبول نہیں ہوں گی جب تک تم لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لاؤ گے، فرشتوں پہ ایمان نہیں لاؤ گے، کتابوں پہ ایمان نہیں لاؤ گے، اور رسولوں پہ ایمان نہیں لاؤ گے۔ اور یہ ساری چیزیں صرف زبان سے اقرار کرنے سے نہیں ہوگی، اس کو پریکٹیکلی ہم کر کے دکھائیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری نیتیں جانتا ہے، نیتوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ آپ ایسے اعمال کریں تاکہ آپ کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی دین کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، کہ اس کو الحمدللہ قرآن پاک نے اتنا تبدیل کیا۔ یہ پہلے عبایا نہیں پہنتی تھی، اب عبایا پہنتی ہے، یا پہلے حجاب نہیں کرتی تھی اب حجاب کرنے لگی ہے، یا پہلے تلخ مزاج تھی، جب سے یہ قرآن پڑھنے لگی ہے اس کی جو ہے اخلاق وہ بہت بہتر ہو گیا ہے، یہ اپنے ریلیٹیو سے بہت اچھی ہو گئی ہے، اپنے ماں باپ کی فرما بردار بن گئی ہے، یا اپنے اولاد کے ساتھ مشفق ہو گئی ہے، شفیق ہو گئی ہے۔ تو یہ قرآن پاک ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ میں مخلص رہنا بتاتا ہے۔ اب کیونکہ اللہ رب العزت نے پہلے ہماری تربیت فرمائی تھی، اب اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے ہمارے لیے، کیا نصیحت فرما؟ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے دنیا میں کیسے رہنا ہے، آپ کے کیا طریقہ کار ہوگا، مسلمان جو ہوگا وہ کس طرح عظمت والا، بلندیوں والا اور مقام والا ہو سکتا ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی، جو انسان لازمی نہیں ہے کہ قانون دان ہی قانون سمجھ سکتا ہے، وہی وکیل یا ایڈوکیٹ ہوگا تو وہی ہمیں بتائے گا کہ قانون کیا ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک عام انسان بھی جس کو اردو کی سمجھ ہے، جس کو شعور اللہ رب العزت نے دیا ہے، وہ آسانی کے ساتھ شریعت محمدی کو سمجھ سکتا ہے الحمدللہ۔ اور اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے نازل کی ہیں، جیسے کہ پہلے اللہ رب العزت نے سٹارٹنگ کہاں پہ سے کی؟ اللہ رب العزت نے بتایا کہ آپ کا سانس لے سکتے ہو، قتل کے بارے میں بتایا کہ قتل جب ہوگا تو وہ کس نوعیت میں بدلہ لیا جا سکے گا۔ اگر آپ کا مائنڈ یہ ہے کہ جانے والا تو چلا گیا، اب وہ انسان شرمندہ بھی ہے، معافی بھی مانگ رہا ہے، اب کیا ہے، میں اس کے عوض کچھ اپنے بچوں کے لیے یا کچھ ان یتیموں کے لیے یا ان ورثاء کے لیے جو اس مقتول کے لواحقین ہیں ان کے لیے کچھ ان سے دیت لے لوں تاکہ ان کی آنے والی جو زندگی ہے آسانی کے ساتھ گزرے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی آپشن رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاف کر دے، اگر وہ بندہ ندامت میں ہے تو اس کو معاف کر دینا بہت ہی عظمت والی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم دنیا سے جانے لگو تم کیا کرو؟ اپنے نام، اپنی جائیداد، اپنی وراثت، تمہارے پاس کچھ بھی ہے، مال تھوڑا ہے، زیادہ ہے، کم ہے، پراپرٹی ہے، پیسے ہیں، گولڈ ہے، کچھ بھی ہے، تم کیا کرو؟ وصیت لکھ کے جاؤ۔ اور اللہ رب العزت ہمیں وصیت کے طریقے بتا رہا ہے کہ وصیت کس طرح کرنی ہے الحمدللہ۔ آج کی آیت مبارکہ بھی الحمدللہ اسی متعلق ہے، وصیت کے بارے میں ہی ہے۔ آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ کا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، تاکہ ہم
دین کو سمجھ سکیں، اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اور اس دنیا میں بھی ہماری عزتیں ہوں، معتبر کہلائیں، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا جو نام ہے عزت کے ساتھ پکارا جائے۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن، پھر جو کوئی، بدلہ، بدل ڈالے اس کو، بعد ما اس کے، جو سمعہ، سن چکا ہے اسے، فإنما، تو یقیناً، اسمہ، گناہ ہے اس کا، علی الذین، ان لوگوں پر جو، یبدلون، بدلے اس کو، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، سمیع، سب سننے والا، علیم، اور سب جاننے والا ہے۔ فمن، پھر جو کوئی، خوفا، ڈرے، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جنفن، کسی قسم کی طرفداری، او اسمن، یا گناہ کا، فاصلح، تو پس وہ صلح کروا دے، بینہم، درمیان ان کے، فلا، تو نہیں، اسمن، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، غفور، بے حد بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم والا ہے۔ یہ ہمارے آج کی دو آیات مبارکہ۔ اب ہم اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ بدلہ، بدل ڈالے اس کو، بعد عالم، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ سمعہ، سن چکا اسے، سین میم عین، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اسمہ، گناہ اس کا، حمزہ تھا میم، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یبدلون، بدلے اس کو، بعد عالم، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ خوف، ڈرے، خوف، واؤ، فا، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ میں موسن، وصیحت کرنے والے سے، واؤ شاد، یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ جانفن، کسی طرف داری کی، جیم نون فا، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فاصلح، تو وہ بس صلح کروا دے، سواد لام ہاں، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے ہمارے آج کے روٹ ورڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں مختصر سی تفصیل۔ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ پھر جو اسے بدل ڈالے اس کے بعد کہ اس سے سن چکا ہو، تو یقیناً انہی لوگوں پر اس کا گناہ ہے جو اسے بدلے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، پھر جو کوئی اسے بدل ڈالے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو، تو یقیناً انہی لوگوں پر اس کا گناہ ہے جو اسے بدلے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ فمن بدلہ، پھر جو اسے بدل ڈالے، جو وصیت، جو کوئی اس وصیت کو بدلتا ہے جو کسی کے حق میں کی گئی ہے، بعد ما سمعہ، اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو، اس وصیت کو سمجھنے کے لیے، سمجھنے کے بعد، اور اس کے طریقوں اور اس کے نفاذ کو اچھی طرح جان لینے کے بعد، اگر کوئی اس کو تبدیل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، یقیناً انہی لوگوں پر اس کا گناہ ہے جو بدلے، ورنہ وصیحت کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کے اجر کا مستحق ہوگا۔ اسے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر آپ کو کوئی گواہ بنا کے کوئی اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی، اپنی کسی چیز کی وصیت فرما رہا ہے، تو آپ کا کیا کام ہے؟ آپ اس کو رد و بدل نہیں کر سکتے۔ رد و بدل کس طرح ہوگی، چینجنگ کس طرح ہوگی، وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ناجائز طریقے سے اپنے مفادات کے لیے یا کسی کے حق میں ہم یہ کہیں کہ نہیں جی فلاں جو ہے پراپرٹی ایک بیٹے کو زیادہ ملے گی اور دوسرے کو کم ملے گی، یا ایک بیٹی کو ملے گی یا دوسری کو نہیں ملے گی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس بندے کو اجر و ثواب دینا ہے جس نے وصیت کر دی۔ اب اگر بعد میں کوئی اس کو چینج کر رہا ہے تو وہ اس پہ گناہ ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے بالکل حق اور جائز وصیت کر کے گیا ہے۔ اپنے ورثاء کو جو بھی مال دے گیا وہ بالکل وراثت کے عین مطابق دے کے گیا ہے۔ اب جو اس کے پاس چوتھائی حصہ اپنا بچا، اس نے اس میں وصیت کی، کسی کو دیا ہے، تو ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سمیع و علیم ہونے کا شعور کس مقصد کے تحت دلایا؟ اللہ تعالیٰ نے وصیت سننے کے بعد اسے بدلنے سے روکنے کے لیے اپنی صفات سمیع
اور علیم کا شعور دلایا ہے۔ جو کوئی وصیت کرنے والے نے وصیت کی اللہ تعالیٰ اسے سنتا ہے، وہ علیم ہے، بدلنے والے کی نصیحت کی تبدیلی کا بھی علم ہے، لہذا سمیع علیم سے ڈر کر وصیت بدلنے سے باز رہو۔ اللہ تعالیٰ نے علیم ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ تمام آوازوں کو سنتا ہے، وہ وصیت کرنے والوں کی بات اور وصیت کو بھی سنتا ہے۔ پس وہ اس ہستی کا خوف کھاتے ہوئے جو اسے دیکھ رہی ہے، اسے سن رہی ہے، اپنی وصیت میں ظلم اور زیادتی کا ارتکاب نہ کرے، اور وصیت کرنے والے کی نیت کو جانتا ہے، اور اس پہ اس شخص کے عمل کو بھی جس نے وصیت کی گئی۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ کا ڈرے، پس وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے، اور ان پر کوئی گناہ نہیں، یقینا اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، پھر کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ کے ڈرے کی کیا وضاحت ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، پھر جو کوئی وصیت کرنے والا کسی قسم کی طرفداری سے ڈرے، جنفن خطا یا غلطی یا کسی قسم کی طرفداری کو کہتے ہیں، اس میں ہر قسم کی طرفداری شامل ہے، مثلا کسی رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہونا اور دوسرے کی حق تلفی کرنا۔ فرض کریں فمن خاف من موص جنفا سے جو مطلب نکلتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو وراثت کے حصے دار ہیں، جیسے ہماری اولاد ہے، ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کو تو دے دیا۔ اب جو ہماری وصیت ہوگی، وصیت ایسے لوگوں کو کرتے ہیں، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو ہمارے وراثت کے حقدار نہیں ہوتے۔ فرض کریں آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی ریلیٹو ہے دور کا، آپ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ غریب ہے، اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس کے لیے وصیت کی ہے، تو اس میں اگر جس کے پاس وصیت کی ہے، اب اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ حقدار نہیں ہے، اب وہ یہ بندہ حقدار نہیں ہے تو کیا کرے؟ وہ بندہ جس نے وصیت کی وہ تو دنیا سے چلا گیا، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے ضد میں آگے وصیت کی، اور جو صحیح حقدار تھے ان کو حق نہیں مل رہا، اور یہ ضد بازی میں وصیت کی گئی، یا ان کی طرف سے کوئی انہیں بلیک میل کیا گیا تب وصیت کی۔ اب جن کے پاس وصیت ہے، یعنی کہ ان کا ایڈوکیٹ جو ہے وہ اس میں رد و بدل کر سکتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ جو حقدار ہے اس کو حق مل جائے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اور اس میں گناہ جان بوجھ کر گناہ کرنا، یہاں گناہ کی وصیت کرنا مراد ہے، یعنی کہ کسی غلط انسان کو وصیت کر دی جائے، اصل حقدار سامنے ہو، جان بوجھ کے یا انجانے میں، اس نے وصیت جو ہے ایسے بندے کے نام کر دی ہے جو حقدار نہیں ہے، اس کے برعکس دوسرا بندہ جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے۔ وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی طرفداری یا گناہ کیا ہے؟ وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی کی طرف سے طرفداری یا گناہ یہ ہے، بیٹے یا بیٹی کو زیادہ دینے کی نیت سے نواسا یا نواسی، پوتے یا پوتے کو وصیت کر دی جائے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی اولاد کو تو وراثت دیتے ہیں۔ فرض کریں کسی کے دو بیٹے ہیں، اور انہوں نے اپنے دو بیٹوں میں اپنی پوری پراپرٹی جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دی ہے۔ اب وہ ان کا جو اپنا حصہ ہے، چوتھائی حصہ جو ان کے پاس ہے، اب وہ کسی ایک بیٹے کو دینا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نواسے یا پوتے کا نام لگاتے ہیں یا نواسے کا نام لگا دیتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے طرفداری، یعنی کہ یہ کام غلط ہے۔ اگر آپ اپنا حصہ ایسے اس نظریے سے دے رہے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے میں اس کے ساتھ رہتی ہوں، یا یہ مجھے کھلا رہا مجھے پلا رہا ہے، تو میں اپنا حصہ اس کو دے دوں، تو کیا ہے؟ یہ وصیت غلط ہے۔ وصیت میں نادانستہ یا قصدن حق تلفی کرنا کیسا عمل ہے؟ وصیت میں نادانستہ یا قصدن حق تلفی کرنا ظلم ہے،
सैयदना नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि मेरे बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में लाए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने इस बेटे को कुछ दिया है। मकसूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाफ्त किया और फरमाया, क्या तुमने अपनी सब औलाद को इस कदर दिया है जितना इसको दिया है? कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, सबको तो नहीं दिया। फरमाया, अगर ये बात है तो फिर जो तुमने इसको दिया है वो लौटा लो। और एक रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जुल्म पर गवाह नहीं होता। वसीयत में जुल्म करना गुनाह कबीरा है। सैयदना इब्न अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी 70 साल तक नेक अमाल करता रहे लेकिन वसीयत में जुल्म का मुर्तकिब होता है तो उसी पर खात्मे की बिना पर उसे जहन्नम का मुस्तहिक बना दिया जाता है। और बाज लोग 70 साल तक बुरे अमाल करते हैं लेकिन वसीयत में अदल व इंसाफ की वजह से वो जन्नती बन जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और यहाँ पे बहुत ही अहम बात जो मैं आप लोगों से करना चाह रही हूँ, आप अल्हम्दुलिल्लाह सभी फीमेल हैं, कोई अनमैरिड हैं, कोई मैरिड हैं, किसी के बच्चे हैं, कोई खुद किसी की बच्ची है। तो एक बात आप लोगों से मैं बताना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको हक दिया है वरासत में। आप अपना हक कभी भी नहीं छोड़ें, ना भाई के मुंह पे, ना बहन के लिए, ना किसी रिलेटिव के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से आपको जो चीज मिल रही है उस पे इनकार करना अल्लाह ताला के अहकामात से इनकार करना है। अब हमारे यहाँ क्या रवाज है कि जो बच्ची, जो औरत अपने मेके से अपना हिस्सा मांग लेती है तो भाई या वालिदैन क्या करते हैं, कहते हैं कि हमारा तुम्हारा मरना जीना खत्म, हुक्का पानी बंद, आना जाना खत्म, सारे तल्लक खत्म, हमने तुमसे मिलना ही नहीं है क्योंकि तुमने अपना जायज हक मांग लिया जो अल्लाह ने तुम्हें दिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे घरानों में 99% जो है ऐसे लोगों की है जो अपने बेटों को हक नहीं देना चाहते। 1% जो है वो हक देती है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हम अपनी बेटियों के जायज हक उनको दें। जहेज दे देना कोई कमाल नहीं है। अक्सर हमारे एक रिलेटिव है, तो उनसे मेरी बात हो रही थी कि उन्होंने अपने बेटे के नाम मकान लगाया, तो वही ऐसी बात हो रही थी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा, भाई आपने, आपकी 4 बेटियां, एक बेटा, तो बेटियों को लिए क्या किया है? तो कहते मैंने उनकी शादी नहीं की। तो मुझे इस कदर दुख हुआ कि शादी तो करनी, बेटे की भी तो शादी की है, बेटे की शादी पे भी तो सारे अखराजात पूरे किए हैं ना। अगर आपके बेटियां आप पे बोझ थी तो आप उनको पैदा ही ना करते। उनका हक खा के, उनकी यानी कि हक तलफी करके आप अपने बेटे को दे रहे हैं। क्यामत वाले दिन आपको बेटा तो नहीं बचाएगा, आपकी बहू तो नहीं बचाएगी, आपके पोते तो नहीं आपको बचाएंगे, कब्र में तो हिसाब आप नहीं देना। तो बेटियां बेचारी क्या करती हैं फिर? वो अपना मेका कायम रखने के चक्करों में अपना हक से दस्तबरदार हो जाती हैं, जो इंतहाई गलत है। कौन नहीं चाहता कि दुनिया का मालो मता उसे मिले? हर कोई चाहता है, हर किसी की ख्वाहिश होती है। लेकिन जब उस पे ये लगा दी जाती है ना, फर्दे जुर्म आयद कर दी जाती है कि अगर तुमने हिस्सा लेना है तो हमारा तुम्हारा मरना जूना खत्म, हमारा तुम्हारा आना जाना खत्म, हमारा तुम्हारा मिलना मिलाना खत्म, तुम हमारे लिए मर गए, हम तुम्हारे लिए मर गए। वो बेचारी क्या करे फिर? मजबूरन, वो दिल से नहीं चाह रही होती, वो मजबूरन आपको कहती है कि मैं हिस्सा नहीं दूंगी, मेरा मेका कायम रहे, मुझे हिस्से की जरूरत नहीं है। और यकीन माने, ये अल्फाज अल्लाह के अर्श को हिलाने के लिए काफी हैं, क्योंकि वो मजबूर कर दी जाती है, उस पे इस कदर जुल्म किया जाता है कि वो अपने हक से दस्तबरदार हो जाती है। किस वजह से? अगर मैं लेती हूँ तो सारी जिंदगी के लिए मैं अपने बहन भाइयों से जाऊंगी। तो ये चीज इंतहाई जुल्म है और इंतहाई नाहक तलफी है कि इंसान अपनी अकबत संवारने के लिए अगर अपनी औलाद में से तकसीम नहीं कर सकता
तो वो ये समझ ले कि मैं अपने लिए जहन्नम दुनिया में खरीद ली। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेक लोगों को खुशखबरी दी है ना, वबशिर साबिरीन, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे ही बुरों लोगों को भी सख्त वईद दी है कि अगर तुम लोग मेरी बताई हुई शरीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारोगे तो तुम्हारे लिए अंजाम क्या है, सवाए जहन्नम के आग के, और कुछ नहीं है। हम समझते हैं कि कोई बात नहीं, बेटी ने कह दिया, हम तो दे रहे थे, उसने कह दिया। जब आप लोग उनके माहौल ही इस तरह टफ बना देंगे, वो बेचारी ना चाहते हुए भी आपको माफ करेगी। वो कहेगी कि ठीक है, मेरे भाई करोड़पति सही, लेकिन ये जो चंद लाख रुपए मेरे हिस्से में आ रहे हैं ये भी मेरे भाई रख लें। और वो बेटी बेशक वाकई ही कर रही हो अपने घर में, लेकिन अपने माँ बाप और अपने भाइयों की वजह से वो अपने हक से दरबदर हो जाती है। कहीं मेरा मेका खत्म ना हो जाए। खुदारा खुदारा अपनी बेटियों का हक मत खाएं। ये बेचारियों का तो कोई घर होता ही नहीं है। मेके में हो तो वे कहते हैं कि तुमने अगले घर जाना, तुम ये करो अगले घर जाना, तुमने वो करना है अगले घर जाना, तुम ये ना करो तुम अगले घर जाओगी, तुमने ये करना है तो अगले घर में जाके हमें बातें सुनाओगी। और जब वो बेचारी अगले घर में आती है तो कहते हैं ये पराए घर से आई है। उस बेचारी का तो कोई मकाम होता ही नहीं। सारी जिंदगी औरत मेहनत करती है, पैदा होने से लेके कब्र तक वो बेचारी अपने वालिदैन की मोहब्बत में, शोहर की मोहब्बत में, अपनी औलाद की मोहब्बत में अपने आप को डिग्रेड करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। एक टाइम ऐसा आता है वो कब्र में चली जाती है। और बाद में क्या होता है, उसकी औलाद अगर नेक स्वाले है तो वो अपनी माँ के लिए सुकून का बायस बनती है। वरना हमने अक्सर देखा है कि इधर माँ की वफात हुई और इधर वरासत के हकदार खड़े हो गए, और उसकी अभी कब्र की मट्टी खुश्क भी नहीं होती और खानदान में झगड़े शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको बेटियों का हक देने वाला बनाए, क्योंकि बेटियां तो बेजबान होती हैं। अगर हम इनका हक खाएंगे तो हमें कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि वो खुशी खुशी कह देगी कि ठीक है, लेकिन उनका दिल इस बात पे एग्री नहीं होगा। कभी आपने सोचा है कि अक्सर खवातीन अपने बेटों से ज्यादा मोहब्बत करती हैं, और ये बेटियों के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात होती है कि उनके सामने उनकी मौजूदगी में कहा जाता है कि बेटा हमारा जो है हमारा बाजू बनेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जबकि हकीकत में बेटियां अपने वालिदैन के साथ बेटों से ज्यादा मोहब्बत करती हैं। और जब हम इनके हक खाते हैं ना, तो ये बेचारी तब भी कुछ नहीं कहती। तब भी वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, मेरे भाई खुश रहें, मेरा मेका आबाद रहे, खैर है, कोई बात नहीं है, अगर मेरा हक खा रही कोई बात नहीं, इतने पैसों से मैंने कौन सा क्या कर लेना था। वो अपने आप को समझाती है, अपने शोहर की बातें सुन लेती है, अपने बच्चों की बातें सुन लेती है, अपने ससुराल की बातें सुन लेती है। किस वजह से? कि मेरा मेका कायम रहे, मेरे मेके की तरफ से मुझे दरवाजे मुझ पे बंद ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की बेटियों के लिए आसानियां पैदा फरमाए और हमें हक देने वाला बनाए, क्योंकि बच्चियां का हक खाना जुल्म के बराबर है, और जो जालिम होता है वो जन्नत में नहीं जाता। छोटी सी बात है, मुख्तसर सी, जुल्म करने वाला कभी जन्नत में नहीं जाएगा, बेशक वो बच्चियों का हक खा के हो, किसी को कत्ल करके हो, किसी का माल खा के हो, या किसी पे जुल्म करके हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हदायत के रास्ते पे चलाए और हमें शरीयत पर अमल करने वाला बनाए। क्या किसी तरफदारी या गुनाह पर वसीयत पर अमल किया जा सकता है? ऐसी वसीयत पर अमल नहीं किया जाए और उसकी तस्दीक करवा दी जाए, ताकि हकदार को हकदार की हक तलफी ना हो, और मरने वाले को भी अल्लाह ताला की हाँ अजाब से बचा लिया जाए। वसीयत का बदलना बहुत बड़ा गुनाह है, इसमें कतमान यानी कि वसीयत को छुपाना भी दाखिल है। अगर इसमें किसी की हक तलफी हो या शरीयत के खिलाफ किसी अमर की वसीयत की जाए, मसलन शराब पिलाने की, नाच कराने की, किसी कब्र पर चरागा कराने की, या मेला या उर्स वगैरह करवाने की, तो ऐसी वसीयत को तब्दील करना वाजिब और जरूरी है। ऐसी वसीयत अगर आपके पास है, आप वसीयत के गवाह हैं, यानी शाहिद हैं,
اور آپ اس کو بدل سکتے ہیں جس میں حرام کاموں کی طرف نصیحت کی گئی ہو۔ اور حرام کاموں میں کیا شمار ہوتا ہے؟ قبروں پر چراغاں کرنا، میلے اور عرس کروانا، اور ناچ گانا کروانا، اور شراب پلانا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اگر ایسی چیز ہے تو آپ اس کو بدل سکتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر و ثواب دے گا۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو پس وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ وصیت کرنا بدلنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر اس میں کسی کی حق تلفی یا شریعت کے خلاف کسی امر کی وصیت کی گئی ہے جو ورثاء کے درمیان اصلاح کروا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ گناہ اس پر ہے جو خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے وصیت بدلے۔ یعنی کہ اگر کسی انسان نے اس وجہ سے وصیت بدلی ہے تاکہ میں جو ہوں اپنے اپنے یعنی کہ ریلیٹیو کو یا اپنی اولاد کو یا اپنے کسی بندے کو یا بندی کو زیادہ حق دلا سکو، تو وہ ہے کبیرہ گناہ۔ اور اگر انسان اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے تو اس کا ہے اجر و ثواب۔ اگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وصیت کرنے والوں کو جو جان بوجھ کر خطا نہیں کرتے اپنی رحمت اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے، وہ غفور ہے بے حد بخشنے والا، وہ رحیم ہے نہایت رحم والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات غفور اور رحیم کا کیسے شعور دیا لایا؟ اللہ تعالیٰ نے وصیت کروانے والے کی طرف داری یا بھول یا جان بوجھ کر گناہ کی وصیت کا خوف کھلانے والے کو اصلاح کرنے پر اپنی رحمت اور مغفرت کا شعور دلایا ہے۔ وہ وسیع رحمت والا ہے، اصلاح کر دو گے تو اس کی رحمت ڈھانپ لے گی۔ وہ بے حد بخشنے والا ہے، اصلاح کی کوشش کے باوجود اگر کوئی کمی خطا اور خرابی رہ جائے تو وہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ، اور الحمدللہ بہت ہی باریکی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ وصیت کس طرح کرنی ہے اور کن لوگوں کو وصیت کی جا سکتی ہے۔ آگے ہمارے رکوع نمبر 7 شروع ہو رہا ہے کل سے انشاءاللہ، اور یہ ایک نیا چیپٹر شروع ہوگا انشاءاللہ، اور اس میں بھی ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم سے جانے انجانے میں کوئی الفاظ کی اتاؤ چڑھاؤ کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے اور ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالے جس کا ہم وزن نہ اٹھا سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں اگر غفور الرحیم کا شعور دلا رہا ہے، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو اپنے صفات غفور ہونے کے ناطے ہم سے درگزر فرما کے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرمانا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کے بعد گمراہی سے بچانا۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں اپنا ہی مرتے دم تک غلامی میں رکھنا، اپنے ہی بندوں میں شمار رکھنا۔ اللہ ہمیں ہر اس شر سے بچا لینا جس کے بدلے میں جہنم کی آگ ہو یا تیری ناراضگی ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔